تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایپسٹین فائلز پر۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس دی ایپسٹین فائلز انماسکنگ دا گلوبل ایلیٹ کے کچھ اقتباسات ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ان فائلوں میں کیا ہے، نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ان ادھورے انکشافات نے ہی دنیا بھر میں اتنی بے چینی کیوں پیدا کر دی ہے۔ بالکل، اور یہ بے چینی میرے خیال میں بالکل جائز ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک شخص کے جرائم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ طاقت، اثر و رسوخ اور ان خفیہ رابطوں کی کہانی ہے جو بظاہر الگ تھلگ نظر آنے والی دنیاؤں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ جو کچھ اب تک سامنے آیا ہے وہ تو ایک بہت بڑی اور پیچیدہ تصویر کا صرف ایک کونا ہے۔ تو چلیں اسی کونے سے، اسی تصویر کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ اور وہ ہے وہ نام جو ان فائلوں سے جڑے ہیں؟ جی، ہمارے ذرائع کے مطابق یہ فہرست کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہے۔ اس میں سیاستدان ہیں، سربراہان مملکت ہیں، وال سٹریٹ کے بڑے نام، نوبیل انعام یافتہ سائنسدان، یہاں تک کہ شاہی خاندانوں کے افراد بھی۔ بالکل، اس نے تو جیسے دنیا کے طاقتور ترین حلقوں میں ایک زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ صرف ناموں کی شہرت نہیں بلکہ ان کا تنوع ہے۔ تنوع کس لحاظ سے؟ دیکھیں، یہی تو اس نیٹ ورک کی اصل طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب صرف سیاستدان یا صرف بزنس مین ایک ساتھ ہوں تو ان کے مفادات سمجھ میں آتے ہیں۔ جی بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن جب ایک سائنسدان، ایک سیاستدان اور ایک آرٹسٹ سب ایک ہی جگہ پر مشکوک حالات میں پائے جائیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے درمیان اعتماد کی ایک ایسی کرنسی قائم ہو چکی تھی جو پیسے یا سیاسی طاقت سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے، یعنی یہ کوئی عام مجرمانہ گٹ جوڑ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اثر و رسوخ کا ایک پورا ماحولیاتی نظام تھا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے کارآمد تھا۔ اچھا۔ ذریعہ میں ایک جگہ ذکر ہے کہ کس طرح ایک مشہور سائنسدان کی موجودگی اس پورے سیٹ اپ کو ایک فکری اور معتبر رنگ دیتی تھی، جبکہ ایک سیاستدان کی موجودگی تحفظ فراہم کرتی تھی۔ بالکل، اور ایک فائنانسر اس سب کو مالی طور پر ممکن بناتا تھا۔ ہر شخص کا ایک کردار تھا۔ یہ لوگ صرف پارٹیاں نہیں کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے اثر و رسوخ میں سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ اور ذریعہ میں ایک جملہ ہے جو اس صورتحال کو بڑی خوبی سے بیان کرتا ہے، یہاں شرافت ہی پردہ تھی۔ کیا خوب جملہ ہے! مطلب ان لوگوں کی عوامی ساکھ ہی ان کے غیر قانونی کاموں پر پردہ ڈالنے کا سب سے مؤثر ذریعہ تھی۔ اور اس سارے معاملے میں جو بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ امریکہ کے محکمہ انصاف یعنی DOJ کا یہ بیان ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جی، ان کے مطابق اب تک صرف چند فیصد فائلیں ہی سامنے لائی گئی ہیں۔ یہ سوچنا ہی خوفناک ہے کہ پردے کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس کہانی کو ایک عام سکینڈل سے کہیں زیادہ سنگین بنا دیتا ہے۔ واقعی جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ ایک بہت بڑے برفانی تودے کا صرف اوپری نظر آنے والا حصہ ہیں۔ اگر اس چھوٹے سے حصے میں اتنے بڑے نام ہیں تو باقی 95% سے زیادہ فائلوں میں کیا راز دفن ہوں گے؟ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی تو یہ کہ اس معاملے کی جڑیں ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہری ہو سکتی ہیں، اور دوسری، اس معلومات کو آہستہ آہستہ جاری کرنے کا ایک گہرا نفسیاتی اثر بھی ہے۔ نفسیاتی اثر؟ جی، ہر کچھ ہفتوں بعد جب ایک نئی فائل سامنے آتی ہے تو یہ کہانی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ ان تمام لوگوں پر مسلسل دباؤ بنائے رکھتی ہے جن کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے، اور ساتھ ہی عوام کی احتساب کے لیے بھوک کو بھی تیز کرتی رہتی ہے۔ لیکن کیا یہ سست روی صرف ڈرامائی تاثر کے لیے ہے یا اس کی کوئی قانونی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کی ایک بہت اہم قانونی وجہ بھی ہے۔ ہر دستاویز کو عوامی کرنے سے پہلے اس میں سے متاثرین کی شناخت اور دیگر حساس معلومات کو ہٹانا پڑتا ہے، جسے قانونی زبان میں ریڈکشن کہتے ہیں۔ اچھا، تاکہ متاثرین کی پرائیویسی محفوظ رہے۔ بالکل، یہ ایک بہت محنت طلب اور پیچیدہ عمل ہے، اسی لیے ہمیں معلومات ٹکڑوں میں مل رہی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک مسلسل چلنے والے تھرلر کی طرح بن گیا ہے جس کی اگلی قسط کا سب کو انتظار رہتا ہے۔ اور یہ تھرلر کسی ایک ملک میں نہیں چل رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اس نیٹ ورک کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس سے لے کر یورپ کے دیگر ممالک، اور یہاں تک کہ ایشیا کے کچھ نام بھی سامنے آئے ہیں۔ جی، یہ کوئی مقامی مسئلہ نہیں،
یہ ایک عالمی وبا کی طرح ہے۔ اس کا عالمی پہلو ہی اسے تاریخ کے دیگر اسکینڈل سے الگ کرتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ گلوبل ایلیٹ کا تصور صرف ایک معاشی اصطلاح نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک سماجی حقیقت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قومی سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کے بچے ایک ہی بورڈنگ سکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ ایک ہی ریزورٹس پہ چھٹیاں مناتے ہیں، اور جیسا کہ اس کیس سے ظاہر ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ایک ہی طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ لیکن اس عالمی پہلو کی وجہ سے احتساب کا عمل تو اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہوگا نا؟ بہت زیادہ۔ میرا مطلب ہے، اگر ایک ملک کا شہری کسی دوسرے ملک میں جرم کرے تو کون سا قانون لاگو ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہ ایک قانونی دلدل ہے۔ فرض کریں جرم ایک امریکی شہری کی ملکیت والے جزیرے پر ہوا۔ متاثرہ شخص کسی تیسرے ملک سے تھا اور ملزم کا تعلق کسی یورپی شاہی خاندان سے ہے۔ اوہ! اب یہاں امریکہ، برطانیہ اور شاید اس جزیرے کے مقامی قانون سبھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ یہ قانونی چارہ جوئی کو انتہائی مشکل اور طویل بنا دیتا ہے۔ اور اسی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہوگا۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ ایسے جرائم کرنے والے اکثر بین الاقوامی دائرہ کار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچ نکلتے ہیں۔ تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی انصاف ہونا تقریباً ناممکن ہے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس معاملے میں ایک فرق ہے۔ وہ کیا؟ چونکہ یہ نیٹ ورک عالمی تھا، اس لیے اس پر عوامی دباؤ بھی عالمی ہے۔ جب مختلف ممالک کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے با اثر شہری اس میں ملوث ہیں، تو احتساب کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک اتحاد سا پیدا ہوتا ہے۔ اچھا۔ میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عوام مل کر ایک ایسا دباؤ بناتے ہیں جسے حکومتوں کے لیے نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور عوام کا رد عمل واقعی شدید ہے۔ بہت شدید ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے جو عوامی جذبات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سفید پوشوں کی دنیا میں کوئلے سے بدتر چہرے کس کے ہیں۔ بالکل۔ اس جملے میں صرف تجسس نہیں، اس میں ایک گہرا غصہ اور مایوسی جھلکتی ہے۔ غصہ کیوں؟ یہ غصہ اس لیے ہے کہ یہ معاملہ عوام کے انصاف کے نظام پر اعتماد کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ قانون صرف غریب اور کمزور کے لیے ہے، جبکہ امیر اور طاقتور ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ اور یہ فائلیں اس تاثر کو سچ ثابت کرتی نظر آ رہی ہیں؟ جی، لہٰذا عوام کی دلچسپی صرف چند ناموں کو جاننے میں نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ نظام خود کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا واقعی انصاف سب کے لیے برابر ہے؟ تو یہ ایک طرح سے پورے نظام کی ساخت کا امتحان بن گیا ہے؟ بالکل۔ یہ صرف چند افراد کے برے اعمال کی کہانی نہیں رہی۔ نہیں، اب یہ افراد سے نکل کر اداروں تک پہنچ گئی ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ایف بی آئی، سی آئی اے اور دیگر ایجنسیاں اتنے سالوں تک کیا کرتی رہیں؟ صحیح۔ اس نیٹ ورک کو اتنے عرصے تک کام کرنے کی اجازت کیسے ملی؟ کیا یہ صرف نااہلی تھی یا اس میں ملی بھگت بھی شامل تھی؟ جب عوام کو یہ لگنے لگے کہ پورا نظام ہی امیر اور طاقتور کو بچانے کے لیے بنا ہے، تو اس سے معاشرے میں ایک گہری بے چینی اور بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اور ان فائلوں کا سامنے آنا ایک امید کی کرن ہے۔ بالکل، عوام کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ شاید اس بار سچائی کو دبایا نہیں جا سکے گا۔ اگر ہم اب تک کی گفتگو کو سمیٹیں تو کچھ باتیں بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ جی۔ پہلی یہ کہ یہ صرف چند امیر لوگوں کی کہانی نہیں، بلکہ مختلف شعبوں پر محیط ایک پیچیدہ نیٹ ورک تھا جس کی طاقت اس کے تنوع میں تھی۔ درست۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ شاید ایک بہت بڑی اور خوفناک حقیقت کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ٹپ آف دی آئس برگ جسے کہتے ہیں۔ تیسری، اس کی جڑیں عالمی ہیں، جس کی وجہ سے قانونی کارروائی انتہائی پیچیدہ ہے۔ اور آخر میں، یہ معاملہ اب عوام کے لیے انصاف اور طاقت کے نظام پر اعتماد کا ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے۔ ان تمام نکات کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو ایک بڑی تصویر ابھرتی ہے۔ یہ معاملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جدید دنیا میں طاقت کیسے کام کرتی ہے۔ کیسے؟ یہ اب صرف حکومتوں یا فولوں کے پاس نہیں ہے۔ طاقت اب معلومات، رابطوں اور اثر و رسوخ میں ہے۔ اس کیس نے یہ بھی دکھایا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں رازوں کو ہمیشہ کے لیے راز رکھنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ بالکل۔ ایک چھوٹی سی لیک، ایک عدالتی حکم اور دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کی دہائیوں پرانی ساکھ لمحوں میں خاک میں مل سکتی ہے۔ بالادستی اور اثر و رسوخ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، سچائی کے سامنے آنے کا خوف ہمیشہ موجود رہتا ہے۔
یہ بات بالکل درست ہے، اور اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈیجیٹل دور میں راز رکھنا اتنا مشکل ہے تو کیا مستقبل میں ایسے نیٹ ورک مزید خفیہ اور خطرناک طریقے نہیں اپنائیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً وہ کوشش کریں گے، شاید وہ مزید انکرپٹڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں یا ایسے ممالک میں آپریٹ کریں جہاں قانون کی حکمرانی کمزور ہو۔ لیکن دوسری طرف عوام اور میڈیا کی بیداری بھی بڑھ رہی ہے۔ معلومات کا بہاؤ روکنا اب پہلے جیسا آسان نہیں، تو یہ ایک طرح کی چوہے بلی کی دوڑ ہے جو مستقبل میں بھی جاری رہے گی۔ آپ نے اس کا بہت جامع تجزیہ کیا، اور اسی نقطے پر میں اس گفتگو کو ایک آخری سوال کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی، جو ہمارے ذرائع کے مواد سے ہی ابھرتا ہے۔ جی ضرور۔ غور طلب سوال یہ ہے کہ جب باقی ماندہ فائل سامنے آئیں گی تو کیا اس سے صرف چند مزید افراد کے بارے میں ہماری رائے تبدیل ہوگی، یا یہ ان اداروں، بینکوں، یونیورسٹیوں، حکومتوں اور یہاں تک کہ شاہی خاندانوں پر ہمارے اعتماد کو بھی مکمل طور پر متزلزل کر دے گی جن کی یہ شخصیات نمائندگی کرتی تھیں؟